اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 66، جب کوئی مسجد میں جائے تو تیر کے پیکان کو ہاتھ میں لے لے۔ حدیث نمبر 451، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شخص مسجد نبوی میں تیر لیے ہوئے گزر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا اس کے پیکان تھامے رکھو۔ باب نمبر 67، مسجد سے گزرنا۔ حدیث نمبر 452، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں یا ہمارے بازاروں سے تیر لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ ان کے پیکان ہاتھ میں پکڑ لے، مبادا اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخم لگ جائے۔ باب نمبر 68، مسجد میں شعر پڑھنا۔ حدیث نمبر 453، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے، تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اے حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دو، اے اللہ تو انسان کی روح القدس سے تائید فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے سنا ہے۔ باب نمبر 79، برچھے والوں کا مسجد میں آنا۔ حدیث نمبر 454، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا جبکہ حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں جہادی مشقیں کرتے ہوئے کھیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ حدیث نمبر 455، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ اہل حبشہ اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ باب نمبر 70، مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کا ذکر کرنا۔ حدیث نمبر 456، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور بدلے کتابت کے سلسلے میں ان سے سوال کیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں تمہارے آقا کو بدلے کتابت ایک مشت ادا کر دوں، لیکن تمہاری ولا کا حق میرے لیے ہوگا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے آقاؤں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اگر آپ چاہیں تو بقیہ رقم ادا کر کے اسے آزاد کرا لیں، لیکن حق ولا ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے بریرہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دو، بلا شبہ ولا کا وہی حقدار ہے جو آزاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، جو شخص بھی کوئی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں ذکر شدہ شرائط مناسب نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، خواہ وہ ایسی 100 شرطیں لگا لیں۔ اس روایت کو امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور یحییٰ بن سعید نے حضرت عمرہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ نیز اس روایت کو علی بن عبداللہ نے یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الوہاب بن عبد المجید سے، پھر ان دونوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے عمرہ سے اسی طرح بیان کیا، اور جعفر بن عون نے اس روایت کو یحییٰ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے عمرہ سے سنا، انہوں نے اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن کر بیان کیا۔ باب نمبر 71، مسجد میں قرض دار سے قرض کا تقاضا کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ حدیث نمبر 457، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسجد میں ابن ابی ہردد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، اس پر ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے حجرے میں سنا۔ آپ باہر تشریف لائے، حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، اے کعب، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے قرض میں سے کچھ کم کر دو، اور آپ نے نصف قرض چھوڑ دینے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تب آپ نے ابن ابی ہردد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اٹھو اس کا قرض ادا کرو۔ باب نمبر 72، مسجد سے چیتھڑے، کوڑا کرکٹ اور لکڑیاں اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا۔ حدیث نمبر 458، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس کی بابت پوچھا، انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اچھا اب مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی۔ باب نمبر 73، مسجد میں تجارت شراب کی حرمت کا اعلان۔ حدیث نمبر 459، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
جب حرمت سود کے متعلق سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا۔ خدا میں مسجد کی تعیناتی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت عمران کی بیوی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے میرے رب، جو بچہ میرے بطن میں ہے میں نے اس کے متعلق نظر مانی ہے کہ اسے تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مسجد کے لیے آزاد چھوڑ دینے کی نظر مانی تھی کہ وہ اس کی خدمت کیا کرے گا۔ حدیث نمبر 460، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت یا مرد مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ راوی حدیث ابو رافع کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔